بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وعن عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس بن بريد يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم امام نووی رحمہ اللہ کی 40 حدیث کا جو انتخاب ہے جو معروف ہے الاربعون للنووی کے نام سے، اس کی دوسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں. اور اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، بلکہ اپنی کتاب صحیح مسلم کا آغاز ہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے کیا ہے. اس حدیث کا ترجمہ مختصر یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس دوران کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن حاضر تھے کہ اچانک ایک آدمی جو شدید سفید کپڑوں والا تھا اور شدید سیاہ بالوں والا تھا وہ ظاہر ہو گیا، لیکن اس پر نہ تو سفر کا اثر ظاہر ہو رہا تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریب ہو گیا. بس اس نے اپنے گھٹنوں کو آپ علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا اور اس نے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا یا اس نے اپنی ہتھیلیوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رانوں پر رکھ لیا اور عرض کی یا محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے اور رمضان کا روزہ رکھے اور اللہ کے گھر کا حج کرے اگر تو اس کی طرف استطاعت رکھتا ہو راستے کے اعتبار سے. اس نے کہا آپ نے سچ کہا ہے. ابن عمر کہتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کیا جاتا ہے اور تصدیق بھی کیا جاتا ہے. پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور آخرت کے دن اور خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان لائے. اس نے کہا
آپ نے سچ کہا۔ کہنے لگے، پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کی علامات کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے ان علامات کے بارے میں، وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا مجھے ان کی نشانیوں کے بارے میں بتلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدنوں والے، مساکین اور فقراء، بکریاں چرانے والے، وہ بلڈنگوں کے بنانے میں، عمارتوں کے بنانے میں اور ان کو لمبا کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اس نے کہا پھر وہ چلا گیا اور ہم کچھ عرصہ ٹھہرے رہے تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، عمر تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے، یہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ حدیث شریف میں یہ واقعہ بہت ہی تفصیل سے آتا ہے اور اس کے جو طرق ہیں اور مختلف روایتیں ہیں ان کے اندر کچھ الفاظ کی زیادتی بھی آتی ہے، کمی بھی آتی ہے، کچھ تفصیلات کا اضافہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اس لیے کہ شاید یہ ان کی جو احادیث کا انتخاب تھا اس میں سندن اور متنن سب سے زیادہ درست حدیث تھی۔ اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر جو شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طالب علم بن کر آئی تھی وہ جبریل علیہ السلام کی شخصیت تھی، اور اس کا مقصد جیسا کہ بتلا دیا گیا امت کو دین سکھانا تھا۔ تو گویا جبریل علیہ السلام نے خود اعتراف کیا ہے کہ دین کے جو بنیادی اساسی اہم معاملات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جبریل نے ایک ہی موقع پر آ کر آپ کو بنیادی اور اساسی معاملات سے آگاہی کر دی۔ اس حدیث کی بہت زیادہ خدمت کی گئی ہے اور اس پر بہت زیادہ گفتگو بھی کی گئی ہے۔ تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں جب یہ حدیث آتی ہے تو اس کی تمام تفصیلات اور جزیات پر بہت تفصیل سے محدثین نے گفتگو کی ہے اور اس کے پہلوؤں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم آج کی اس گفتگو کے اندر اس حدیث کے جو 4-5 بنیادی معاملات ہیں ان پر مختصر گفتگو کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو آنے کی کیفیت ہے اس کو بیان کیا ہے کہ اچانک ایک آدمی آیا، لیکن اس کے آنے کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے جسم پر بہت سفید لباس تھا اور اس کے سر کے بال نہایت سیاہ تھے، لیکن اس پر نہ تو اثر تھا کسی سفر کا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ اس تعبیر سے محدثین نے بہت سارے اصول نکالے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اصل میں یہ اشارہ ہے علم کے طلب کرنے کے زمانے پہ کا اور علم کے طلب کرنے کی کیفیت کا، کہ اس کے جو سفید بال، شدید بیاض الثیاب، یعنی صرف سفید ہی نہیں، نہایت سفید لباس اور نہایت سیاہ بال، یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ وہ آدمی صاف ستھرے کپڑے پہن کر آیا ہوا تھا اور اس کے سر کے بالوں کا سیاہ ہونا بتا رہا ہے کہ وہ اپنی جوانی کے بالکل آغاز میں تھا، شباب پر تھا۔ اس لیے کہ عام طور پر آدمی کے سر کے بال نہایت سیاہ اس وقت ہوتے ہیں جب وہ شباب پر ہوتا ہے، جب افوان شباب ہوتا ہے، جب اس کے اندر ابھی سفیدی نہیں اتری ہوئی ہوتی۔ تو اس سے انہوں نے یہ اصول نکالا کہ علم کے حاصل کرنے کا جو مناسب وقت ہے اور مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی صفائی اور طہارت اور ظاہری طہارت کا بہت زیادہ خیال کرے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور اگر خوشبو لگا سکتا ہے تو خوشبو لگا کر علم کی مجلس کے اندر حاضر ہو۔ اور سیاہ بالوں سے اشارہ کیا کہ علم کے حاصل کرنے کا جو سب سے مناسب وقت ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے، اس لیے کہ اس وقت صلاحیتیں اپنے کمال پر ہوتی ہیں اور اس وقت آدمی کے قوا اپنے کمال پر ہوتے ہیں، سیکھنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات اس کے اندر حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ وہ سفید کپڑوں والا تھا لیکن اس پر سفر کا اثر نہیں تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آدمی نے سفر ویسے ہی کرنا ہو تو اس کے کپڑے اگر سفید نہ بھی ہوں، کسی اور رنگ کے ہوں، تو کچھ نہ کچھ سفر کا اثر رہتا ہے، لیکن اگر سفید کپڑوں کے ساتھ آدمی سفر شروع کرے تو کچھ نہ کچھ بلکہ بہت سارا اثر سفر کا آ جاتا ہے ان سفید کپڑوں پر۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر، اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر
سفر کا تو اثر نہیں تھا، لیکن ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ مدینہ کا آدمی نہیں تھا۔ اور پھر یہ شخص آیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیے، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ پنڈلیوں پر رکھ لیے۔ یہ گھٹنوں کو گھٹنوں سے جوڑنا، یہ اصل میں اشارہ ہے علم کے حاصل کرنے کی رغبت کے لیے استاد سے قرب کا، کہ کوئی آدمی اگر استفادے کے لیے اپنے آپ کو استاد سے وابستہ کر لے تو اس وابستگی کے اندر جتنا قرب حاصل کر سکتا ہو اتنا قرب حاصل کرنا اس کے لیے مناسب ہوتا ہے، اور اس کے علم کے حصول کے اندر معاون ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ ملا لینا، یہ کلوز ایسوسیشن ہے استاد کے ساتھ، اور کلوز ایسوسیشن ہے ہر اس سورس کے ساتھ جو آپ کو نالج دیتا ہے، جو آپ کو علم دیتا ہے۔ اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پنڈلیوں پر رکھ لیے۔ کس کی پنڈلیوں پر رکھ لیے؟ اپنی پنڈلیوں پر رکھ لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں پر رکھ لیے؟ تو دونوں طرح کا امکان موجود ہے، کہ ایک امکان یہ ہے کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیے، اور پھر اس نے اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیا۔ پنڈلیوں کا معذرت میں لفظ استعمال کر رہا تھا، اپنی رانوں پر رکھ لیا، اور ان رانوں پر رکھ کر اپنے علم کی طلب اور علم کے اشتیاق کا اظہار کیا، یا ادب کے اشتیاق کا اظہار کیا۔ کہ آپ جب ادب کا اظہار کرتے ہیں تو عام طور پر آپ اپنے دونوں ٹانگوں کو بچھا کر ان کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور یہی کیفیت ہمیں نماز میں تشہد میں بھی ملتی ہے۔ اور اگر اس بات کا امکان موجود ہو کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے رانوں پر رکھ لیے، تو یہ بھی ممکن ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیر معمولی قرب اور غیر معمولی اہتمام کی طرف اشارہ ہے، علم کی تشنگی کی طرف اشارہ ہے، علم کی پیاس کی سیرابی کی طلب کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ اتنا طالب تھا آپ علیہ السلام سے سیکھنے کا کہ اس نے اپنے شوق طلب علم میں اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک رانوں پر رکھ لیا۔ اور ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ آ کر بیٹھا تو اس نے شروع میں تو ادب کا مظاہرہ کیا، اور ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر ہی رکھا، اور پھر رفتہ رفتہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں تک لے گیا، تاکہ آپ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ شخص مجھ سے علم حاصل کرنے میں بہت سنجیدہ ہے، بہت رغبت رکھتا ہے، اور شوق کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کیفیات کے اظہار میں بھی علم کے حاصل کرنے کے ادب کی طرف اشارہ ہے، کہ آدمی جب علم حاصل کرنے جا رہا ہو تو اپنے ادب اور اپنے شوق ان دونوں کا اظہار کرنا یہ مفید ہوتا ہے۔ اس سے استاد کی توجہ طالب علم کی طرف بڑھتی ہے، اور استاد کا طالب علم کو مستفید کرنے کا جو مزاج ہے وہ مزاج پھر پوری طرح اثر انداز ہوتا ہے اس کی تدریس میں اور اس کی تربیت میں۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 بنیادی اساسی چیزیں ذکر فرما دی جو کہ ہمیں قرآن کریم میں متفرق جگہوں پر ملتی ہے۔ میں نے شروع میں سورہ بقرہ کی جو آیت پڑھی اس میں تقریباً ان 5 چیزوں کا ذکر ہے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پہ ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیادیں قرار دیا ہے، اسلام کا ستون قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کا جو خیمہ ہے، وہ 5 چیزوں پر، 5 ستونوں پر، 5 باسوں پر، 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ اور وہ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دو۔ ایک چیز، تم نماز کو قائم کرو، تم زکوٰۃ دو، تم رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تمہیں اللہ جل شانہ اپنے گھر کی طرف سفر کرنے کی استطاعت عطا فرمائے تو حج کرو۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات کی تو اس نے تصدیق کی اور کہا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، اور آپ کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب اس بات پر ہوا کہ اس کا سوال کرنا تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جانتا نہیں ہے، اور اس کا تصدیق کرنا یہ بتلا رہا تھا کہ یہ جانتا ہے۔ تو ہمیں اس دونوں تعبیروں کا استعمال کرنا، ہمیں اس سے بڑی حیرت ہوئی کہ پہلے جملہ استفہامیہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ جانتا نہیں ہے، اور بعد میں تصدیق کرنا یہ بتلا رہا تھا کہ یہ جانتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک پہلو جو نکالا جا سکتا ہے تدریس کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ استاد جب طالب علم کے کسی سوال کا جواب دے تو طالب علم کو اطمینان رکھنا چاہیے
کہ استاد نے جو کچھ کہا ہے وہ درست کہا ہے، اور اگر طالب علم مناسب سمجھے تو استاد کی بات کی تصدیق فوری طور پر کر دے کہ ہمیں آپ پر اطمینان ہے، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ محدثین نے اور باقی لوگوں نے اساتذہ کے انتخاب میں بھی بہت محنت کی کہ ہر شخص کو استاد نہیں بنایا جا سکتا، اس شخص سے استفادہ کیا جاتا تھا جس کے بارے میں پورا اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ علمی اور عملی دونوں اعتبار سے مناسب آدمی ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تصدیق کا پہلو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی جلالت اور آپ علیہ السلام کی عظمت کے نقطہ نظر سے تصدیق کر دی کہ آپ نے درست فرمایا۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ایمان کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو اساسیات ہیں، جو قرآن کریم میں بھی متفرق جگہوں پر آئی ہوئی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور اسی طرح لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر، اور تم نماز کو رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور تم ہر طرح کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے دوبارہ تصدیق کی۔ پھر اس نے پوچھا آپ علیہ السلام سے احسان کے بارے میں کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہ دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہو۔ اس نے پوچھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چیز کا جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے، جو مسئول ہے، وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم جانتے ہو، یا جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں، تمہارے اور میرے علم میں اس اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ہم دونوں ایک ہی سطح پر کھڑے ہیں اس اعتبار سے۔ اس میں ادب ہے استاد کا اور استاد کی تربیت ہے کہ استاد کو بہت واضح طور پر اگر کسی چیز کو نہ جانتا ہو تو بتلا دینا چاہیے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تکلف سے منع فرمایا ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اور بار بار مختلف تعبیرات استعمال کر کے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ تو اللہ نے بار بار یہ تعبیریں استعمال کی ہیں کہ انسانوں کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو جو علم میں سے بہت تھوڑا سا حصہ دیا جانا ممکن تھا اس میں سے بھی نہیں دیا گیا مگر بہت ہی تھوڑا سا حصہ۔ تو استاد کو ہمیشہ اپنی تدریس میں اور اپنی گفتگو کے اندر محتاط ہونا چاہیے، جس چیز کا اسے یقینی طور پر پتہ ہو اسے یقینی طور پر بیان کر دینا چاہیے، اور جس چیز کے بارے میں تھوڑا سا تذبذب اور شک ہو اس کو تذبذب اور شک کے ساتھ بتا دینا چاہیے کہ میں حتمی طور پر تو نہیں جانتا، مجھے ابھی اچھی طرح یاد نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس حوالے میں کچھ مسئلہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ روایت فلاں جگہ پر موجود نہ ہو، اور جس چیز کے بارے میں یقینی طور پر بھی پتہ نہ ہو اور احتمال کے درجے میں بھی پتہ نہ ہو، بالکل کچھ نہ پتہ ہو، تو اس کے بارے میں پھر کسی قسم کا کوئی تکلف نہ کیا جائے، بلکہ کھلم کھلا اعتراف کر لیا جائے اپنے علم کے نہ ہونے کا، اور کہہ دیا جائے کہ میں نہیں جانتا، لا ادری۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ لا ادری نصف العلم، کہ جب کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے میں نہیں جانتا تو اس نے آدھا علم پا لیا، اس لیے کہ جب وہ لا ادری کہے گا تو اس کے اندر اگر سیکھنے کی اور آگے بڑھنے کی اور جاننے کی جستجو اور لگن ہوگی تو پھر وہ اس لا ادری کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ بھی ایک علم کا عدم ہے کہ آدمی اگر کسی چیز کو جانتا نہ ہو تو اس کو واضح طور پر بیان کر دے اور اعتراف کر لے کہ میں نہیں جانتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ قیامت کے بارے میں نہیں جانتے تو مجھے قیامت کی علامات کے بارے میں بتلا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی علامتیں یہ ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس سے مراد اولاد کا نافرمان ہونا بھی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنی والدین کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ ایسے معاملہ کرے گی جیسے آقا اپنی لونڈی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔
تو گویا آپ علیہ السلام نے قیامت کی علامات میں سے جو پہلی علامت بیان کی ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے یا والدین کی حقوق کی ادائیگی نہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیروں والے اور ننگے جسموں والے اور فقیر قسم کے لوگ جو کہ بکریاں چرانے والے ہوں گے وہ آپس میں عمارتوں کی لمبائی میں ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کر دیں گے۔ گویا وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو مال و دولت مل جائے گا، اور صرف مال و دولت نہیں مل جائے گا بلکہ اتنا زیادہ مل جائے گا کہ اس مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت اور مقابلے کی فضا میں آ جائیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کچھ عرصہ ٹھہرا رہا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 3 دن کا بھی ذکر آتا ہے، بعض میں اور دنوں کا بھی ذکر آتا ہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک دن مجھے کہا، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ردو علیہ الرجولیا، جاؤ اور جا کر اس آدمی کو تلاش کرو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے اور ہم نے تلاش کیا، حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں تو نہ مل سکے، ہم واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ تو ہم نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کے اندر 3 بنیادی پہلو دین کے یا 3 مرتبے دین کے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مرتبہ اسلام کا مرتبہ ہے، ایمان کا مرتبہ ہے، اسلام کا مرتبہ ہے، اور دوسرا مرتبہ ایمان کا مرتبہ ہے، اور تیسرا مرتبہ احسان کا مرتبہ ہے۔ اسلام نام ہے ظاہری طور پر اللہ جل شانہ کی اطاعت کرنے کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ظاہری اعمال ہیں سارے کے سارے، ان سب کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور اس پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے محدثین نے کہ اسلام میں ایمان میں کیا فرق ہے، اور یہ کیا کون اس میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کون کم ہے۔ لیکن جو خلاصہ ہے ساری بات کا وہ یہ ہے کہ اسلام ابتدا ہے کسی بھی مسلمان کی، گویا اسلام بیج ہے کسی بھی مسلمان کا، اور جب آدمی اللہ کے اوپر یقین رکھ لیتا ہے، اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، تو گویا یہ اس کے اسلام کا آغاز ہے، اور اس کے بعد پھر اسی اسلام کے تحت وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تو اب آہستہ آہستہ اس کا اسلام جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کو یوں مثال سے بیان کیا کہ اسلام دل سے شروع ہوتا ہے اور پھر اعضاء اور جوارح سے بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی اسلام کا اظہار جو ہے وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ ایمان کا آغاز دل سے ہوتا ہے، اور پھر دل سے جب وہ ایمان باہر نکل کر اعضاء میں جاتا ہے تو وہ اسلام بن جاتا ہے۔ پھر انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ کی طرف سے جو تقدیر ہے اس کو ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ تو اسی وجہ سے اکثر لوگوں کی، اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ اسلام ابتدائی درجہ ہے اور ایمان اس کی تکمیل کا درجہ ہے، ایمان اعلیٰ درجہ ہے اسلام سے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے ایمان کے اوپر زور دیا ہے اور بار بار ایمان کی بات کی ہے، اور ایک موقع پر جب کچھ دیہات کے لوگ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ حجرات میں کہ ان سے یہ کہہ دیجئے تم اسلام قبول کر چکے ہو لیکن ایمان تم ابھی نہیں پہنچ سکے ایمان کے درجے پر۔ گویا اسلام تو آپ قبول کرتے ساتھ ہی مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان ایک مستقل سفر ہے اسلام کی درستگی کا۔ جوں جوں اسلام درست ہوتا جاتا ہے تو ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا ایمان جو ہے وہ کیفیات کا نام ہے، اور اسلام کو جتنا آپ خوبصورت کرتے چلے جاتے ہیں اتنا آپ کا ایمان بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسری چیز جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا وہ احسان تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ جل شانہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ان کو نہیں دیکھ رہے تو پھر یہ خیال رکھا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو احسان ہے یہ اصل میں تکمیل کرتا ہے دونوں کی، اسلام کی بھی اور ایمان کی بھی، کہ جوں جوں اسلام بڑھتا چلا جاتا ہے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جوں جوں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے تو احسان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی نماز شروع کر دیتا ہے تو ظاہری طور پر یہ نماز اس کا اسلام کا آغاز ہے،
اور جوں جوں وہ نماز کو پڑھتا جاتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے اس نماز سے میری آخرت بھی بہتر ہوگی، میری دنیا بھی بہتر ہوگی، تو اس نماز پر جو یقین ہے یہ اصل میں اس کا نماز کا ایمان ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر جب یہ ایمان بڑھتا ہے اور اللہ کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ اپنی نماز کو خوبصورت کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عمدگی اور نفاست لے کر آتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کی نماز کے اندر ایمان سے بڑھ کر احسان کی کیفیات آنا شروع ہو گئی ہیں۔ گویا یہ اب محسن بنتا چلا جا رہا ہے، جس کو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن۔ اور اسی طرح بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم میں جس کے اندر اللہ جل شانہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن۔ اور اسی طرح اور بھی کچھ آیات ہیں جس کے اندر اللہ جل شانہ بار بار احسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو احسان گویا اس کیفیت کا نام ہے کہ آدمی جو بھی عبادت کر رہا ہو اس عبادت کو اللہ جل شانہ کو پیش نظر رکھ کر رہا ہو۔ گویا کہ جب وہ عبادت کر رہا ہو تو وہ ایسے کر رہا ہو جیسے اس کو یہ نظر آ رہا ہو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا اللہ کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہو۔ ہم جب دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دیکھنے کی وجہ سے ہم اس کام کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ سے زیادہ عمدہ کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی شخصیت ایسی ہو جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ میں جتنا عمدہ کروں گا اس کو اتنا ہی پسند آئے گا اور اتنا ہی وہ تعریف کرے گا اور اسے اچھا لگے گا، تو ہم اس کو سوار کر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بتایا کہ جب آپ نیکی کے جتنے بھی کام کریں تو اس کو احسان کی کیفیت کے ساتھ کریں کہ آپ اس کے اندر حسن لے کر آئیں، زیادہ سے زیادہ خوبصورتی لے کر آئیں۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ یہ مراقبہ کریں کہ گویا آپ اللہ کو سامنے دیکھ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ اعلیٰ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ میں اگرچہ اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم اگر کسی کمرے میں بیٹھ کر کوئی کام کر رہے ہوں اور ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ آپ کی جو پسندیدہ شخصیت ہے یا آپ کو جس شخص سے بہت زیادہ الفت اور انس ہے آپ اسے نہیں دیکھ پا رہے، لیکن وہ کیمرے کے ذریعے CCTV کیمرے کی وجہ سے آپ کے سارے کام کو، آپ کی گفتگو کو اور آپ کے سارے معاملات کو وہ دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو آپ کی کیفیت بنے گی وہ اس کیفیت سے کم ہوگی کہ جب آپ نہ کسی کو دیکھ رہے ہو نہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہو۔ تو اسی طرح نماز کا احسان اور اسی طرح زکوٰۃ کا احسان کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کر دینا، اللہ کا حکم سمجھ کر آپ نے ادا کر دیا، اور پھر اللہ کا حکم سمجھ کر اسے ادا کرنا اور یہ نیت رکھنا کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ مجھے اللہ کے قریب کرے گی اور مجھے اللہ جل شانہ کا قرب حاصل ہوگا اور اس سے مجھے فائدے حاصل ہوں گے جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں، تو یہ ایمان ہے زکوٰۃ پر۔ اور پھر اگر آدمی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے اور خوشی کے ساتھ ادا کرے اور پھر زکوٰۃ سے بڑھ کے صدقات کی طرف بڑھتا چلا جائے، تو اب یہ آپ اس کو مزید خوبصورت کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو کمیت اور کیفیت، کوانٹیٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ آپ کا زکوٰۃ کا احسان بنتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے آپ نے فرض پڑھا، فرض پڑھنا یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا اور ساری چیزوں کو آپ نے خوبصورت کیا، اس کے اوپر یہ یقین رکھا کہ یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، تو اب آپ کی فرض نماز کے اندر ایمان آ گیا ہے، اور پھر اس فرض نماز کو بھی آپ نے تمام آداب مستحبات کی رعایت کر کے کیا، تو اب اس کے اندر کیفیت آ گئی ہے اللہ کے استحضار کی، تو اب احسان آ گیا ہے۔ لیکن آپ نے اس فرض کے بعد نوافل شروع کر دیا، آپ نے اشراق پڑھنی شروع کر دی، اوابین پڑھنی شروع کر دی، تو اب اشراق اوابین یہ احسان ہے، اور پھر اس احسان کو آپ مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ نے 4 رکعتوں سے شروع کیا، آپ 6 پہ چلے گئے، 8 پہ چلے گئے، تو یہ اب آپ نے اس کی کوانٹٹی بڑھا دی، اور پھر ان 4 رکعتوں میں 6 رکعتوں میں بھی آپ نے کیفیات کو بھی بلند کرنا شروع کر دیا، آپ نے اپنے رکوع لمبے کرنے شروع کر دیے، سجدے لمبے کرنے شروع کر دیے، آپ نے قراءت لمبی کرنی شروع کر دی، اللہ کی طرف توجہ اور دعاؤں کا مرحلہ اس کے اندر لمبا کر دیا، تو اب آپ نے اپنے نفل کے اندر بھی احسان پیدا کرنا شروع کر دیا، اور یہی معاملہ
روزے کے ساتھ ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے رکھ رہے ہیں، آپ اسلام کے بنیادی تقاضے پر عمل کر رہے ہیں، آپ یہ یقین رکھ کر روزہ رکھ رہے ہیں کہ یہ میرے دین اور دنیا دونوں کے فوائد کا ضامن ہے، قیامت کے دن مجھے اس کی برکت سے جنت کے باب الریان سے داخلے کا موقع ملے گا، یہ آپ کا ایمان ہے روزے پر۔ اور آپ اس روزے کو رکھتے ہوئے یہ تصور کرنا شروع کر دیں کہ میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں، اس وقت میرے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے میرے منہ کے اندر جو مہک آ رہی ہے، اس مہک کو اللہ جل شانہ مشک سے زیادہ پسند کرتے ہیں، تو یہ اب آپ کے روزے کا احسان ہے۔ آپ نے روزے پر عمل شروع کر دیا، آپ نے کسی قسم کی کوئی لا یعنی بات نہیں کی، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کسی قسم کی دھوکہ بازی نہیں کی، یہ آپ کے روزے کا اسلام ہے۔ آپ نے اس روزے کو اللہ کے تصور کے ساتھ وابستہ کر دیا اور آپ نے اس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت اور باقی چیزوں کی تلاوت شروع کر دی، اب آپ کے روزے کا ایمان شروع ہو گیا، اور پھر اس روزے کو آپ مزید بہتر کرتے چلے گئے، کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی، کہ آپ نے رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے اتنے عمدہ طریقے سے، بلکہ آپ نے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، پھر آپ نے ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے شروع کر دیے، آپ نے سوموار اور جمعرات کا روزہ شروع کر دیا، آپ نے محرم کا 9ویں 10ویں کا روزہ شروع کر دیا، اور آپ نے اپنے روزوں کے اندر بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی جو طلب ہے اس میں اضافہ کر دیا، تو اب آپ کا روزہ جو ہے وہ صرف اسلام والا روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ احسان والا روزہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ موجود تھا، آپ پر حج فرض تھا، آپ نے حج کی فرضیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے سفر شروع کر دیا اور آپ حج کے لیے چلے گئے، تو آپ نے اسلام جو ہے حج کا وہ پورا کر دیا۔ لیکن اگر آپ کو یہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ یہ اللہ کے گھر کا طواف ہے اور میں اللہ کے گھر کا بیکاری ہوں اور اللہ سے مانگنے کے لیے گیا ہوں، اور آپ نے وہاں پر جا کر اللہ سے طلب کرنا شروع کر دیا، اور اس طلب کرنے کے اندر آپ نے ان تمام حدیث کا اور فضائل کا استحضار کرنا شروع کر دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، تو اب آپ کا یہ حج جو ہے یہ اسلام سے ایمان کی طرف جا رہا ہے۔ اور پھر اس حج کے سارے مرحلے کے اندر اگر آپ نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہ میں اس گھر کا طواف نہیں کر رہا، میں اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور میں اس وقت اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اور اللہ جل شانہ مجھے اس طواف کرنے میں، رمی میں، سعی میں، حلق میں، عرفات میں، ہر موقع پر اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کیفیت کے ساتھ آپ نے اپنے اس حج کو ادا کیا۔ اور جب آپ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے تھے تو آپ صرف الفاظ ادا نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ اپنے دل سے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہر وہ حکم جو آپ نے مجھے دیا ہے، میں اس حکم کی نہ صرف تعمیل کروں گا بلکہ اس کو خوبصورت ترین انداز میں ادا کروں گا، اور ہر وہ حکم جسے آپ نے ہر وہ کام جس سے آپ نے مجھے روکا ہے، میں نہ صرف اس سے رکوں گا بلکہ رکنے کا بہترین مظاہرہ کروں گا۔ تو یہ اب آپ کا حج جو ہے لبیک اللہم لبیک، یہ احسان والا لبیک اللہم لبیک، آپ اس کی ایمان اور احسان کی رعایت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو احسان ہے اصل میں یہ کیفیت ہے اللہ جل شانہ کو اپنے سارے معاملات میں پیش نظر رکھنے کی، کہ ہم دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہوں اس سارے کام کے اندر ہم ہر موقع پر یہ سوچ رہے ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ نہیں دیکھ رہا، اگر میں اللہ کو اولاً تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض صوفیاء نے اس کے اندر ایک توجیہ بیان کی ہے جو اتنی زیادہ معتبر تو نہیں ہے، لیکن ان کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس سارے مرحلے کے اندر اسلام ایمان میں آدمی کو جب تک یہ خیال ہوتا رہتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، تو تب تک وہ اسلام اور ایمان تو ہوتا ہے، وہ احسان نہیں ہوتا۔ لیکن جب آدمی کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ یہ میں نہیں کر رہا، یہ اللہ جل شانہ میرے سے کروا رہے ہیں، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، تو آدمی تب احسان کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اور اس کی توجیہ وہ یہ کرتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، کہ اگر تم اپنے آپ کو اپنے سارے کاموں میں سے نکال دو گے، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، اس میں جب تک تمہیں یہ خیال ہوگا کہ یہ میں کر رہا ہوں، تب تک تم احسان کے درجے پر نہیں آؤ گے، تفویض تمہاری کامل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تم یہ سارے کام کر کے یہ کہو کہ یا اللہ یہ جو کچھ ہوا یہ آپ کی توفیق سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تکن فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم نہیں ہوگے تو تم اسے دیکھ سکو گے، یعنی تم اپنی ذات کی جب نفی کر لو گے اور اپنا آپ مٹا دو گے تو اس صورت میں تمہیں احسان حاصل ہو جائے گا، تم اللہ کی نظروں میں معتبر ہو جاؤ گے۔ تو گویا یہ جو احسان ہے یہ
صرف ایمان اور صرف اسلام کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام شعبوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کی بہت زیادہ تعلیم فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان العبد اذا عمل عملا ان یتقنہ، کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہو تو اس کو عمدہ طریقے سے کرے، نفیس انداز میں کرے، خوبصورت انداز میں کرے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو احسان کی تعلیم دینے کے لیے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ جل شانہ نے چیزوں کو، کاموں کو عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ کرنا لازم قرار دے دیا ہے، اور اتنا لازم قرار دے دیا ہے فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تمہیں خدا نخواستہ کسی کو قتل بھی کرنا پڑے جو کہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، جس میں خوبصورتی نہیں ہو سکتی، عمدگی نہیں ہو سکتی، جس میں ویسے ہی خون ہے اور جس کے اندر ٹارچر ہے اور جس کے اندر گرافک ایلیمنٹس انوالو ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اگر تمہیں کسی کو قتل کرنا ہے تو خوبصورتی سے قتل کرو۔ اور اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر تم نے مارنا ہی ہے تو ایسی جگہ مارو جہاں مارتے ساتھ ہی اس کی جان نکل جائے اور اس سے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو قتل کرنے جیسا گرافک کام، قتل کرنے والا جیسا ہاریبل کام، وہ کام جو کہ خون اور قتل و غارت سے متعلق ہے، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی احسان کا خیال کرو، اور جب تمہیں ذبح کرنا ہو تو تب بھی احسان کا خیال کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے کسی آدمی کو اپنی چھری تیز کر لینی چاہیے اور اپنے جانور کو جلدی ذبح کر کے اس کو راحت پہنچانی چاہیے۔ تو یہ جو احسان ہے اس کا تعلق صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ امت کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ امت کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، میں کھانا بنا رہا ہوں، میں پکا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، چل رہا ہوں، بیٹھ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، کچھ لے رہا ہوں، کچھ دے رہا ہوں، تو اپنی زندگی کے اندر ہم جتنے بھی کام کر رہے ہوں ان کاموں کو کرنے کے جتنے بھی ممکنہ انداز ہوں، اس میں سے جو سب سے خوبصورت انداز ہو، سب سے عمدہ انداز ہو، وہ قول ہو یا عمل ہو۔ آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس بات کے جتنے بھی پیرائے ہیں، جتنی بھی تعبیریں ہیں، ان تعبیروں میں سے جو سب سے عمدہ تعبیر ہے، اس عمدہ تعبیر میں اگر آپ بات کریں گے تو یہ احسان ہے بات کا۔ اور اگر آپ نے بات کرنی تھی، آپ نے میسج کنوے کیا تھا، تو آپ نے میسج تو کنوے کر دیا، لیکن نہ تو اس کے اندر کوئی ردم تھا، نہ اس کے اندر کوئی سیکوینس تھا، نہ اس کے اندر کوئی عمدگی تھی، تو یہ آپ نے اسلام کر لیا ہے بات کا، بات کنوے ہو گئی آپ کی، لیکن آپ نے اس بات کو خوبصورتی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ بیان کر